نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے جاں فضا۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور آخرت میں تو تمہارے لیے ہے وہ سب کچھ ما تشتہی انفسکم، جو کچھ چاہیں گے تمہارے جی نفس۔ جتنا کچھ ہم نے تمہارے نفس کے اندر تقاضے رکھے ہیں، ہم سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ ہم نے رکھے ہیں نا۔ اس میں کیا ہے، کیا کچھ خواہشات ہیں، کیا کچھ اس کے اندر کھانے کے لیے کیا کیا چیزوں کی اس کے اندر ایک طلب ہے، اور جو بھی اس کے اندر طلب ہے ہم نے بنائی ہے، ہم جانتے ہیں، اور ان کی کامل تسکین کا سامان ہم فراہم کر دیں گے۔ لہم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہیں گے تمہارے جی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، مزید بڑا جو تم مانگو گے۔ اب یہ مانگنے کا معاملہ جو ہے یہ ہر شخص کا علیحدہ ہوگا، اپنے ہر شخص کی ذہنی سطح ہوتی ہے۔ بچہ کیا مانگے گا؟ ایک دیہاتی کیا مانگ لے گا؟ ایک حکیم اور ایک فلسفی کیا مانگے گا؟ ہر ایک کی بات جو ہے، لیکن جو مانگو گے، جو کچھ تمہارے جی کے اندر تقاضے ہیں وہ تو ان کے تو پورا سامان ہم نے وہاں پہلے فراہم کر دیا۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اپنی ذہنی سطح کے مطابق، لیول آف کانشسنس کے مطابق جو مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا، اور یہ سب مل کر بھی نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس غفور اور رحیم کی طرف سے۔ اصل ضیافت تو وہ ہے مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَمَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، جو ہم پڑھ چکے سورہ سجدہ میں بھی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں جانتی اس کے لیے ہم نے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان رکھا ہوا ہے۔ اب آ گئی وہ جو اس کا عمود ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا اب اس کی زندگی کے اندر ایک ہی دھن رہ جائے گی، مال حاصل کر لو، معاذ اللہ، دنیاوی اقتدار و حکومت کیا کرنا ہے اس کا، آنی جانی شے ہے، آج ہے کل نہیں، اور اس سے اللہ کیا مسئولیت بڑھتی ہے، ذمہ داری بڑھ جائے گی، حساب سخت ہو جائے گا۔ ہاں کرنے کا کام صرف ایک ہے، جتنے انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لا سکو، یہ گین ہے، یہ نفع ہے، یہ تمہاری کمائی ہے۔ دعوت الی اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے۔ نیک عمل وہاں بھی آ چکا ہے، استقامت میں بھی اور یہاں علیحدہ بھی، اور یہاں اس لیے علیحدہ لائے کہ دعوت مؤثر نہیں ہوگی اگر تمہارا اپنا عمل درست نہیں ہے، دعوت ضائع ہو جائے گی، دعوت کو بھی بدنام کرو گے اگر تمہارا اپنا عمل اس دعوت کے مطابق نہیں ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور دیکھو اچھائی اور برائی برابر تو نہیں ہوتے نا، کون کہے گا کہ برابر ہوتے ہیں؟ تو ایسی شے جو مسلم سب کے نزدیک اس سے بات شروع کی، دلیل کیا دے دیا، کیا چیز قائم کی ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، تم مدافعت کرو بہترین طریقے پر، وہ تمہیں گالیاں دے تم دعائیں دو۔ آخر کٹھور دل انسان کا بھی دل کبھی پسیج جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ وہ تم پر پتھراؤ کرے تم پھول پیش کرو۔ اس کو نوٹ کر لیجئے اچھی طرح، اگلی صورت میں اس تصویر کا دوسرا رخ بھی آئے گا، یہ ایک رخ ہے جو یہاں آ رہا ہے، اقامت دین کی جدوجہد میں دوسرا رخ بھی آئے گا، لیکن یہاں دعوت کے مرحلے پر تو واقعتاً بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ، نہایت غیر یعنی بے ضرر انسان، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جیسے حضرت مسیح نے فرمایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم سانپ کے مانند ہوشیار اور چوکندے لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو۔ فاختہ کسی ضرر تو نہیں پہنچا سکتی نا، تم ایسے بے ضرر رہو کہ جیسے فاختہ، لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ کوئی تمہیں ضرر دے جائے، سانپ جیسے چوکندہ رہتا ہے، تو ایسے بھی نہ بدھو نہ ہو تم سمجھدار تو ہو کہ تمہیں دوسرے جو ہے وہ ضرر نہ پہنچا سکیں، سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو۔ تو واقعتاً دعوت کے مقام پر تو یہ کرنا پڑتا ہے، دعائیں دیجئے انہیں، ان کے لیے دعائیں رات کو کھڑے ہو کر کیجئے، ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر کے لیے دعا کی حضور نے کہ نہیں کی؟ یہ تو ایک دعا ہے جو ہمیں زیادہ معلوم ہو گئی، معلوم آپ نے کس کس کے لیے دعائیں کی ہوں گی اور کس کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کی ہوں گی۔ تو یہ ہے دعوت کا مقام۔ تو توحید انفرادی سطح پر دو اس کے رخ آ چکے، سورہ زمر عبادت اللہ کی اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اسی کا داخلی پہلو دعا اللہ سے اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔
اب یہاں سے فرد سے یہ نکلے گی، وہ دوسرے افراد تک جائے گی، متعدی ہوگی یہ دعوت، تاکہ اب ایک جماعت وجود میں آئے، گروہ وجود میں آئے، جو سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اب جماعت ہوگی تو یہ کام کرے گی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہو، اور کہے یہ کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں اپنے آپ کو کوئی یہ بہت میرا زوم نہیں ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں بھی عام مسلمان ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو تم دیکھو گے کہ وہی شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان آج دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے، بہت گرم جوش۔ انسان آخر انسان ہوتا ہے، کوئی شخص آپ کی برائی کے اوپر کمر باندھے ہوئے اور آپ اس کی بھلائی کے لیے کوشش ہو، ایک وقت آئے گا کہ وہ ہتھیار پھینک دے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اب یہ صبر کا وہ مقام ہے جس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ فرمایا نہیں پہنچ سکتا ان چیزوں کو، اور نہیں حاصل کر سکتی ہو سکتی یہ بات مگر انہی کو جن میں صبر کا مادہ ہو، پورا ٹھوک ٹھوک کر بھرا ہوا ہو، کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں یہ چیزیں ملتی، یہ بات اور یہ مقام تک رسائی ہوتی مگر صرف ان کی جو بڑے حظ عظیم، بڑے نصیبے والا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ قصص میں آیا تھا کہ قارون کو دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو انہ لذو حظ عظیم، اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھو، اس کی سواری دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کے خدم و حشم دیکھو، یہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ وہ پھر جب وہ دھسا دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی ہم پر بڑی نعمت ہوئی کہ ہمیں اس طرح کا اس نے مال نہیں دیا کہ ہمیں بھی دھسا دیتا۔ لیکن حظ عظیم ہے تو یہ ہے جو اس کردار کے لوگ ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، پھر ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اور اگر کبھی شیطان سے تمہیں کوئی چھوٹ لگنے ہی لگے، یعنی کبھی غصہ آنے لگے، کسی نے کچھ کہا اور غصہ آیا، اندر سے محسوس ہوا، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لو کہ اللہ تعالی، اللہ مجھے بچا اس سے، انہ هو السمیع العلیم۔ یہ آیت آ چکی ہے سورہ اعراف میں، وہاں ہوا اضافی نہیں تھا، یہاں گویا کہ اور زور دے کر یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اس کی آیات ہی میں سے ہے رات بھی اور دن بھی، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج بھی اور چاند بھی، لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، دیکھو سجدہ مت کرو نہ سورج کو اور نہ چاند کو، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا، إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم واقعتاً اسی کی بندگی کرتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ استکبار کرے، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو اے نبی اگر یہ سجدہ مجھے کرنے کو تیار نہیں تکبر کی بنا پر، تو وہ فوجوں کی فوجیں جو ہیں فرشتوں کی جو میرے پاس ہیں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، جو تیرے رب کے پاس ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ تو دن رات اس کی تسبیح میں لگے ہوئے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ تو سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے شروع میں آئی گیا تھا۔ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ اس تسبیح کے اندر اور ہماری حمد کرنے میں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، تھکتے نہیں ہیں۔ سجدہ کر لیجیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ دبی پڑی ہوئی ہے، جب اس کے اندر کوئی رویدگی نہیں، کوئی گھاس تک بھی نہیں ہے تو زمین تو نیچے بیٹھی ہوئی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو دیکھتے ہو کہ اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، تازہ ہو گئی اور ربت اوپر کو ابھری، گویا کہ زمین ہی میں سے وہ نکل رہی ہے نا گھاس، گویا کہ زمین ابھر رہی ہے اوپر۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، یقیناً وہ جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیات میں کجیاں پیدا کرتے ہیں، ٹیڑھ کرتے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار، تو کیا بھلا وہ شخص کہ جو آگ میں جھونک دیا جائے، خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ بہتر ہوگا یا وہ کہ جو قیامت کے دن آئے گا پورے امن میں۔ اعملوا ما شئتم، اور ان سے کہا جائے گا کیے جاؤ جو تم کرنا چاہتے ہو، یعنی جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے نبی جو آپ کو کرنا ہے کر دیجئے، ہم بھی اپنا سا زور لگائیں گے، آپ کی دعوت کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، یہ اس کا جواب ہے۔
اعملوا ما شئتم، کرو جو کچھ تمہیں کرنا ہے، انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس الذکر کا، یہاں پھر نوٹ کر لیجئے قرآن کا ذکر آ رہا ہے تیسری مرتبہ، الذکر ہے، یاد دہانی ہے، یہ تو تمہاری فطرت کے اندر مخفی جو گواہی ہے اسی کو اجاگر کر کے تمہارے سامنے لا رہی ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت تمہاری روح میں ہے، دبی ہوئی ہے، تمہارے ذہول کے پردے پڑ گئے ہیں، تمہاری عدم توجہی کی ہے جس کی وجہ سے کہ تم اپنے آپ کو بھول گئے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ورنہ یہ کہ اب یہ قرآن ہم نے اتار کیا ہے تاکہ یہ ذکر ہے جو ان کے پاس آیا ہے، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یہاں پھر آگے محذوف ہے کہ ان کی شامت آئی ہوئی ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، نوٹ کر لو یہ بڑی زبردست کتاب ہے، بڑی طاقتور کتاب ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کے سامنے سے نہ پیچھے سے۔ اس کی میں مثالیں آپ کو دیتا آیا ہوں کہ کس طرح یہ اپنی حفاظت کرتی ہے کہ کہیں اس کے اندر کجی پیدا نہ کی جا سکے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ تو اس کا اتارا جانا ہے ایک حکیم اور حمید ہستی کی طرف سے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل، اے نبی جو کچھ آپ نہیں کہا گیا آپ کے لیے مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے بھی رسولوں کے لیے کہا گیا۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یقیناً آپ کا رب جو ہے مغفرت والا بھی ہے اور بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے، دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، تب پانچویں مرتبہ ذکر ہو رہا ہے، اگر ہم نے اس قرآن کو عجمی بنایا ہوتا، اوپری زبان میں، عجمی زبان میں، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، تو یہ کہتے کہ اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئی؟ اعجمی و عربی، کیا کتاب عجمی زبان میں اور قوم ہے عربی؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہہ دیجئے کہ یہ قرآن عربی جو ہم نے نازل کیا ہے یہ ان لوگوں پر جو ایمان لائیں ان کے حق میں ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور واقعتاً جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ثقل ہے، وہو علیہم عمی، اور یہ قرآن ان پر اندھاپا بن چکا ہے، یعنی قرآن جو ہے اس کی حقیقت کو یہ نہیں دیکھ پا رہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، انہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہیں دور سے کوئی انہیں پکار رہا ہے، اس کی بات جو ہے انہیں عجیب سی لگتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی تو اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا، اس کے لیے کہ ہر شے کے لیے ایک وقت معین ہے، ایک اجل معین ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اب یہ من ہو، اب وہ اس قرآن کے بارے میں بھی شک و شبے میں مبتلا ہے، پہلے اختلافات ڈالے اور اب جب ہم نے یہ کتاب بھیج دی ہے اس کی وضاحت کرنے کے لیے تو اس کے بارے بھی شکوک و شبہات میں مبتلا من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی بھی عمل کرتا ہے نیک وہ اپنے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی بھی برا کام کرتا ہے اس کا جو وبال ہے سارا کا سارا اسی پر آئے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں ہے آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظلم کرنے والا کسی بھی درجے میں۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی جانب لوٹتا ہے قیامت کا علم، قیامت کا علم اسی کے پاس ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور جو بھی کچھ جو پھلوں کے غلافوں کے اندر ہوتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور جو کچھ کوئی مادہ وہ اٹھائے ہوئے اپنے پیٹ میں وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور جو وہ وضع حمل کرتی ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ یہ بات پھر اب آگے ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ اگلے گھنٹے میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔